دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے اور پہلے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عمل سب سے تیز ترین ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 4 تاریخ کو 400 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، کیونکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف ماہ رمضان کی 4 تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ تقدیروں کو لکھوانے کا وقت ہے۔ آج اگر آپ لوگ یہ خاص وظیفہ یا لطیفوں کا دیکھیں، یا لطیفوں کے ساتھ جو کلمات پڑھنے ہیں، جو دعا آپ نے پڑھنی ہے، وہ عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہے۔ وہ کلمات عرش اعظم پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ عظیم و شان کلمات ہیں، یہ وہ خاص کلمات ہیں جو رب العالمین کی رحمت کے دروازوں کو کھولتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قرب کو حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن یہ چھوٹا سا عمل ہے، اللہ والوں کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، لیکن اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو جو کامیابیاں ملیں گی، یقین جانیں میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات بولتا ہوں، جو کامیابیاں آپ لوگوں کو ملیں گی نا وہ بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ اللہ والوں یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ رب کا حکم ہے، اور فرشتے جو اللہ کی پاکی بیان کر دیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کی پاکی بیان کرنا۔ تو اللہ والوں فرشتے رب کے حکم کے مطابق ہی چلتے ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہے، اور جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا 99 انعامات اس کو فوری طور پر مل جائیں گے، جس میں سب سے چھوٹا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اس کی ٹینشنوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہماری زندگی کا جائزہ لیا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہر وقت ٹینشن، کبھی پیسوں کی ٹینشن، کبھی بجلی کے بل کی، کبھی گھر کے کرائے کی، کبھی بچوں کی فیس کی، کبھی بچوں کی بیماری کی، یعنی ہمارا ہر ایک لمحہ ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ جو رب نے کلمات ہمیں بتائے اور نبی پاک نے بھی ان کلمات کو پڑھا، فرشتے بھی ان کلمات، ایک دیکھیں بہت بڑی جماعت ہے فرشتوں کی جو صرف یہی کلمات پڑھتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سوچیں یہ کتنے عظیم کلمات ہوں گے۔ تو آج آپ لوگوں نے یا لطیفوں کو بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا لطیفوں یہ رب العالمین کی بہت ہی خوبصورت صفت ہے، یہ رب کو پکارنے کا سب سے زیادہ محبت بھرا انداز ہے، جس کے معنی ہیں کہ لطف فرمانے والے۔ لطف کسے کہتے ہیں؟ کہ بہت زیادہ خوش ہونے والے، یعنی ایک طریقے سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے مولا جب تو دینے پر آتا ہے نا پھر تو شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، اور تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ تو جب آپ لوگ اس صفت سے رب کو پکاریں گے نا تو اللہ رب العالمین آپ کو لازمی نوازیں گے۔ دیکھیں مجبور کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن رب کی یہ وہ صفت ہیں، یہ رب کے وہ صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے سے فائدہ لازمی ملتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں اپنی زندگیوں کو آسانی کی طرف لے جاتے ہوئے اگر آج آپ لوگ ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن یا لطیفوں کا یہ خاص وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یقین جانیں آپ کو بے شمار کی کامیابیاں اور رزق ملے گا۔ تو لہٰذا آج یہ عمل آپ لوگ خود بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ اور پہلے اتوار کا دن آ جائے تو پھر آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں، پھر آپ نے غفلت نہیں کرنی، پھر آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، کیونکہ یہ دولت کا وہ عظیم و شان خزانہ ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو عزت بھی ملے گی۔ دیکھیں ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل جس کی جیب میں پیسہ ہے لوگ اس کے ہی آگے اور اس کی ہی بات کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو پھر آپ لوگوں نے لازمی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور عمل کون سا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، لیکن یہ جو 4 تاریخ ہے اللہ والوں اس کو ہرگز بھی معمولی مت سمجھنا، یہ قبولیت والا دن ہے، یہ وہ خاص دن ہے جس دن اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں گے
تو پھر آپ لوگ مجھے خود دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی خاص عمل بتایا تھا۔ آپ چاہیں تو اس کو سحری کے وقت پڑھ لیں، آپ چاہیں تو تہجد کے وقت بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اللہ والوں اس عمل کو نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، افطاری کے بعد، یا پھر عشاء کے بعد، یا تراویح کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات 10، 11، 12 بجے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، چھوڑنا نہیں ہے، اس عمل کو کرنا ضرور ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لیا تو پھر کامیابیاں آپ کے قدم چومنے لگیں گی اور رزق میں بھی برکت ہونے لگے گی۔ تو اللہ والوں لازمی اس عمل کو کر لیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ اور پہلے اتوار کا واسطہ، ہم سب کے نصیبوں کو سنوار دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو بڑھا دے، ہمارے معاملات کو آسانیوں کی طرف لے جا۔ میرے مولا ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، بن مانگے عطا کرتی ہے۔ میرے مولا یہ وہ سردار مہینہ آ گیا ہے جس کا انتظار ہم سب لوگ کر رہے تھے۔ میرے مولا اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی ہمیں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنے کی اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر شے پہ تیری بادشاہت ہے۔ میرے مولا جو مانگا قبول فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہم سب کو جانتا ہے، ہم سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہی تیرے علم میں ہے۔ تو میرے مولا ہمیں اپنے فضل سے، ہمیں اپنے اذن سے، ہمیں اپنے کرم کے صدقے ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور اس پورے جہان میں جہاں پر بھی قتل و غارت مسلمانوں پر ہو رہا ہے یا مسلمانوں کی عزت پامال کی جا رہی ہیں، میرے مولا تو حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اب دین اسلام کو عروج دے دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کے نصیبوں میں کامیابیوں کو لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں لازمی آمین لکھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو ہو جانا ہے، آپ لوگ باوضو ہو جائیں اور باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے استغفر اللہ، استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں استغفار یہ وہ کلمات ہیں، یعنی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جب ہم لوگ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ والوں پھر ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ اور اللہ والوں جب مسلمانوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ہر دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک کے طریقے سے دیکھیں، آپ لوگوں نے توبہ تو کرنی ہے لیکن نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے، کیونکہ جب کوئی وظیفہ نبیوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، جو پورے اس خالق کے اور پورے اللہ رب العالمین نے جو جہان بنایا ان سب کے جو ہے وہ نبی ہیں،
اللہ والوں ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے۔ اب آپ لوگ 70 بار پڑھیں گے استغفار۔ جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا دیکھیں مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہے، ہر بندے کی تکلیف الگ ہے۔ کوئی چاہتا ہے میری پسند کی شادی ہو جائے، اس کا دن و رات اس کے لیے آغاز جیسا گزر رہا ہے۔ کوئی میری بہنیں ایسی ہیں جن کے شوہر کی رغبت ان کی طرف نہیں ہے، شوہر دھوکے دے رہے ہیں، دوسری لڑکیوں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اور اپنی بیگم کو وہ حق نہیں دے رہے جو کہ حق دینا بنتا ہے۔ تو میری بہنوں اس وظیفے کو پڑھے، اس عمل کو پڑھے۔ یہ ماہ رمضان کی 4 تاریخ کا سب سے خاص وظیفہ ہے، یہ 4 تاریخ کو ہی پڑھنا ہے، اور یہ 4 تاریخ کو غائباً اتوار کا دن ہے۔ تو میری بہنوں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں اور پھر دم کریں۔ دیکھیں دم کرے پانی کی گلاس میں، اور دعا میں آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ میرے مالک و مولا میرے شوہر کا دماغ جلا دے، میرے شوہر کے دماغ سے برے خیالات نکال دے، اور میری محبت تڑپنے والی پیدا کر دے، کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں، میں اس کی نکاح میں ہوں، میرا یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ جو محبت وہ دوسروں پر نچھاور کر رہا ہے وہ مجھ پہ کرے۔ اس طریقے سے دعا کرے، اور پھر دیکھیں رب کا فضل، پھر دیکھیں رب کا معجزہ، پھر دیکھیں رب کی کرامت۔ یقین کریں آپ مجھے دعائیں دیں گی، کومنٹ سیکشن میں دعائیں دیں گی، کیونکہ وہ راز دینے جا رہا ہوں، کوئی عام راز نہیں ہے۔ دیکھیں اس طریقے کے وظیفے، اس طریقے کی دعا، اس طریقے کے کلمات کوئی نہیں بتاتا۔ کلمات یہی پڑھنے ہیں، دیکھیں جو میں نے بتا دیا کلمات وہی ہیں۔ اس کو چینج کر کے پڑھیں گی تو میری گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو میں بول رہا ہوں وہی بولیں گی، انشاءاللہ العزیز دماغ بھی جل جائے گا، گندے خیالات بھی نکل جائیں گے، اور آپ کی تڑپنے والی محبت دماغ اور دل دونوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھیں۔ اب دیکھیں مقصد ڈیفرنٹ ہر کسی کے ہو سکتے ہیں، یہ میں نے ایک مسئلہ بتایا۔ پسند کی اگر نوکری کرنی ہے تو پھر نوکری کے لیے آپ لوگ بھی رب سے دعا کریں، لیکن ایک گلاس پانی کا ضرور رکھیے گا تاکہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہو، کوئی روحانیت ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ بے شک روزہ ہے، روزے کے بعد پی لیجئے گا پانی رکھ کے دم ضرور کر لیجئے گا، اور ایک مٹھی چاول یا چینی صدقے کے لیے ضرور رکھیے گا، یا پھر صدقے کے لیے نہیں ہو تو پھر کچھ پیسے رکھ دیں اور اس کو غریبوں کو دے دیں، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں،
दिल से पुकारे का मतलब क्या होता है? अपनी आंखों को बंद करें और तसव्वुर में रोज़ा रसूल को रखें या फिर अल्लाह पाक के घर को यानी खाने काबा को रखें और फिर पढ़ें या रब्बना, या रब्बी और या गनीयू। इन तीनों को जब आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे ना तो अल्लाह पाक की रहमतें जोश में आएंगी, फरिश्ते आप पर सलामती भेजेंगे। एक रिवायत में तो यहां तक आता है कि 40,000 फरिश्ते सलामती भेजते हैं उस बंदे पे जो सच्चे दिल से निदामत के साथ फर्श पे बैठ के अल्लाह पाक को याद करता है। तो अल्लाह वालों, आज आपको वो वजीफा दे रहा हूं, यूं समझे कि कामयाबी का वो खास चिराग आपके हवाले कर रहा हूं कि यकीन करें इस वजीफे को यहां पढ़ा, ये वजीफा मुकम्मल हुआ, आसानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, गैब से असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, यूं तो आपने कई बार और बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े ही होंगे, लेकिन ये जो वज़ाइफ है ये यकीन करें इतने मुस्तनद वजीफे हैं, इतने खास वजीफे हैं कि जब भी इन वज़ाइफ को पढ़ा जाएगा, जब भी इनका विर्द करा जाएगा, कामयाबियां गारंटी के साथ आपको मिलके रहेंगी। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने ये अमल करना है। और जैसे कि पहले मैंने कहा था कोई सदका लाजमी करिएगा, तो अगर आपने एक मुट्ठी चीनी या चावल या पानी का गिलास कुछ रखा है तो उसके ऊपर फूंक मार दें, उसके ऊपर दम कर दें। इन तीनों नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पे किस नाम से पुकारना है? ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूं, जो आपको अमल बता रहा हूं, जो वजीफा बता रहा हूं, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतालिक बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे निहायत गहरे और पुर असर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मायने हैं नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकेकार और तरतीब बता रहा हूँ उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं, आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं मैं आमाल छोटे ही लेकर आता हूँ। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या लतीफू 1 बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स, 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? उसके बाद अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं और ये नबवी आमाल भी हैं। आपने पहले भी बहुत बार ये नबवी नुस्खा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं
اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ اللہ والوں یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو، سخت آزمائش میں ہو، یعنی جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں، میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے، اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے۔ کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں، آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا، یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں۔ ویسے ایک نام کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے معنی یہ بھی ہیں، ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں، اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک آسمان میں دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے، اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ۔ پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ یا مجیبو ایک بار ہو گیا، یا مجیبو 2 بار ہو گیا، یا مجیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا مجیبو پڑھیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ پانی کو پی لیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جو صدقہ ہے وہ آپ صدقہ کر دیں۔ اب اللہ والوں صدقہ کیسے کریں گے؟ پرندوں کو ڈال دیں چاول وغیرہ، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ آج ماہ رمضان کی
4 تاریخ ہے، پہلا اتوار ہے۔ اللہ پاک یہ دن ہمارے لیے کامیابیوں والا بنا دے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا لمبی مانگیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔